حکومتی اتحاد کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ تحریک انصاف نے فورن فنڈز نہیں لیے، الیکشن کمیشن نے تصدیق کر دی۔ الیکشن کمیشن نے فنڈنگ سے متعلق عمران خان کا بیان حلفی غلط قرار دیا۔ استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیوں ضبط نہ کی جائے۔ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کو دھچکا، تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ ثابت نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن نے فنڈنگ ممنوعہ قرار دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ محفوظ متفقہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے سنایا۔ 68 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ موصول ہوئی۔ 34 انفرادی، 351 غیر ملکی کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے گئے۔ ممنوعہ فنڈز مخفی رکھے گئے، 8 اکاؤنٹس کو تسلیم کیا، 13 کو پوشیدہ رکھا۔ اسٹیٹ بینک ریکارڈ کے مطابق 13 اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چلا رہے تھے۔ پی ٹی آئی نے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کی بھی خلاف ورزی کی۔ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے $21,51,500 وصول کیے گئے۔ برسٹول انجینئرنگ سروسز FZ LLC دبئی سے $49,965 وصول ہوئے۔ ای پلانٹ ٹرسٹریز سے $1,00,000 وصول کیے گئے۔ SS مارکیٹنگ سے $1,741 ملے۔ LLC کے ذریعے $19,74,500 کی ڈونیشنز ٹرانسفر کی گئیں۔ پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن کی طرف سے $2,79,822 بھیجے گئے۔ سنگاپور سے مس رومیتا شیٹی نے $13,750 کے فنڈز دیے۔ مجموعی طور پر $51,22,278 وصول کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انور برادرز نے $78,000 دیے۔ زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ $10,000۔ میسرز ینگ سپورٹ سے $97,500 وصول کیے گئے۔ پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن نے $35,81,186 دیے۔ 2008 سے 13 کے دوران $21,57,87,718 آئے۔ 13 اکاؤنٹس میں یہ رقم 11 نامعلوم ذرائع سے موصول ہوئی۔ پاکستانی روپوں میں مجموعی طور پر $22,58,654 وصول کیے گئے۔ پی ٹی آئی یو کے نے $7,92,265 بھی پی ٹی آئی کو دیے۔ فیصلے کے مطابق عمران خان نے الیکشن کمیشن میں مس ڈکلیریشن جمع کرایا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا سرٹیفکیٹ غلط تھا، بیان حلفی میں غلط بیانی کی گئی۔ شو کاز نوٹس میں استفسار کیا، بتایا جائے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیوں ضبط نہ کی جائے۔ فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھی بھجوانے کی ہدایت کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت تقریباً 8 سال جاری رہی۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر 21 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔